کی ساری محنت یہ تھی. اور ابو جہل اس کی بھی ساری کی ساری کوشش یہ تھی نعوذ باللہ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ماننے والوں کو ناکام کروں. ہر وقت یہی پلاننگ رہتی تھی. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ابو جہل کی پریشانی بھی بڑھتی جا رہی ہے. ابو جہل اپنی پلاننگ کر رہا ہے اور ایک مرتبہ اس بدبخت نے یہ پلاننگ کی. ایک گڑھا کھودا اور اس کے اوپر کھجور کی ٹہنیاں ڈالی, مٹی ڈالی اور برابر کر دیا تاکہ کسی کو معلوم ہی نہ ہو یہاں پہ گڑھا ہے, اور گڑھے کے دوسری طرف خود بیٹھ گیا. تھا پکا بے ایمان, لیکن وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعتبار سے, حسن سلوک کے اعتبار سے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے. جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی معلوم ہوگا وہ میری عیادت کے لیے ضرور آئے گا. گڑھا کھودا, دوسری طرف بیٹھ گیا اور اسی انتظار میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور نعوذ باللہ اس گڑھے میں گر جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے اطلاع دے دی کہ آپ کا چچا ابو جہل بیمار ہے اور فلاں جگہ بیٹھا ہے. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو رہا نہ گیا, فوراً ابو جہل کی طرف چل دیے. جب اس گڑھے کے قریب پہنچے, اللہ رب العزت نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیج دیا. جبریل امین علیہ السلام نے آ کر حقیقت سے ادا فرما دیا کہ آپ آگے تشریف نہ لے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مڑے جانے ہی والے. جب ابو جہل نے دیکھا کہ میرا شکار جو ہے وہ میرے ہاتھ سے جا رہا ہے, ابو جہل کی پریشانی حیرانی بڑھ گئی اور وہ اٹھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کے لیے خود ہی اس گڑھے میں گر گیا. اپنے حواریوں کو بلایا, اس کے حواری ہے اس کو نکال رہے ہیں, لاکھوں جتن کیے لیکن اس کے حواری نکال نہ سکے. خدا کی شان یہ کہ جو بھی رسی ڈالتے یا تو وہ ٹوٹ جاتی یا چھوٹی ہو جاتی. ابو جہل کے دل نے گواہی دی, اگر اس کنویں سے, گہرے کنویں سے مجھے اگر کوئی نکال سکتا ہے تو وہ ایک ہی ہستی ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس نے پیغام بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تشریف لائے. ابو جہل کو دیکھا گہرے کنویں میں ہے. پوچھا ابو جہل اگر میں تمہیں گڑھے سے نکال دوں کیا تم کلمہ پڑھ لو گے؟ ابو جہل نے کہا ہاں ضرور, آپ مجھے نکالیے میں کلمہ پڑھ لوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک, اپنا ہاتھ مبارک اس کنویں میں کیا. تاریخ کی معتبر کتابوں میں لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ابو جہل تک پہنچا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے یہ تو کنواں تھا, یہ تو معمولی کنواں تھا, اس کی گہرائی کچھ بھی نہ تھی. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے اگر ابو جہل تحت السراء کی پستیوں میں بھی ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ وہاں تک بھی پہنچ جاتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جتنے بھی ہیں ان سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پہنچا, ابو جہل باہر آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی دعوت تبلیغ کی بات کی, لیکن وہ بدبخت کہنے لگا کہ تو تو جادوگر ہے, تو تو ساحر ہے, تو تو کاہن ہے, نعوذ باللہ طرح طرح کی بکواسات کرنے لگا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کریمانہ, اخلاق عظیمہ کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے. کچھ بھی نہیں کہا, بدعا